منبر نور پر جلوہ بار معزز علماء اہل سنت، باوقار سامعین اہل سنت، پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین ابدع الافلاک والارضین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث الأعظم الجيلاني محي الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وخطابه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والمحامدين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے آئیے نہایت ہی ادب و احترام اور خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا مولا ید طولہ سے بھیک دینے والے داتا، کونین کے شہنشاہ، گنبد خضرا کے دلکش حسین نورانی چھاؤں میں آرام فرما، اللہ کے رسول گلشن نبوت و رسالت کے مہکتے ہوئے پھول، جناب احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نظر کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، جد الحسن والحسین، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حصول برکت کے لیے ایک بار اور نبی و آل نبی پر ہدیہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلام الامام، امام الکلام، امام عشق و محبت، مجدد اعظم دین و ملت، جبل الاستقامت، کنز الکرامت، آقائے نعمت، دریائے رحمت، مخزن علم و حکمت،
معدن خیر و برکت، کشتی بحر ہدایت، فروغ بزم اہل سنت، نائب مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ولایت، فکر کی ندرت، محسن سنیت، سیدی و سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت، علم کی چٹان، ہم سنیوں کی جان، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے مقدس دیوان سے نعت پاک کے 2-3 شعر تضمین کے ساتھ اور وہ بھی ترنم کے ساتھ، بہت ہی پرنور لہجے میں ابھی آپ نعت و منقبت کے اشعار سماعت کر رہے تھے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے تو رسمی آپ نہ پڑھیں۔ جب رسمی درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اس درود پاک کو اللہ کے فرشتے لے جا کر سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ٹھیک؟ اور جب دل سے پوری ایمانداری کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ درود پاک پڑھا جاتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ جو دل سے درود پڑھتا ہے اس درود کو میں خود ہی سنتا ہوں۔ آپ حضرات چاہتے ہیں کہ سرکار ہمارے درود کو خود سنیں؟ بے شک۔ ہاں یا نہ بولیں؟ چاہتے ہیں؟ تو اگر چاہتے ہیں تو اسی والہانہ انداز میں پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عموماً ترنم سے نعت پاک پڑھتا نہیں، مگر معمار قوم و ملت حضرت حافظ قاری پرویز عالم صاحب کا یہ حکم تھا کہ آپ 2-3 شعر ضرور پڑھیں۔ ارشاد۔ بس ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں حاضر خدمت کر رہا ہوں، میری آواز پہ بالکل مت جائیے گا۔ کلام تو چونکہ کلام الامام کا کلام ہے تو اس لیے آپ محبت اور بہت مشہور زمانہ کلام ہے۔ زمانے میں شمع خدا لانے والے، زمانے میں شمع خدا لانے والے، محض فشاں بن کے خود آنے والے، سب پانے والے، میرا
صاحب کو سبحان اللہ ضرور کہنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کرناٹک میں ایک علاقہ ہے جہاں میرا جانا ہوا ہے، اس علاقے کا حال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جیسے ہی نام آتا ہے ترنت سبحان اللہ بولنے لگتا ہے، اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، بولیے سبحان اللہ۔ اے غریبوں کے آقا مجھے ساتھ لے لو، اے غریبوں کے آقا مجھے ساتھ لے لو، دو عالم کے داتا مجھے ساتھ لے لو، غوث الورا غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے، سبحان اللہ۔ غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں، فیض و کرم کا بادل چھایا ہے ہر سو، فیض و کرم کا بادل چھایا ہے ہر سو، لگتا ہے غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں، فیض و کرم کا بادل چھایا ہے ہر سو، لگتا ہے غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں، اور پیران پیر ہیں وہ روشن ضمیر ہیں۔ آنے والے مصرے میں شاعر میں ایک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم کرامت کی جانب اشارہ کیا، میں اشارہ کرتا ہوا چلوں آپ کو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا جس کا نام صالح تھا، وہ آپ کی خدمت میں رہتا تھا رات دن، مگر اس کو کوئی اولاد نہیں تھی، برسوں گزر گئے۔ ایک دن بیوی نے کہا کہ غوث پاک کا صدقہ بڑھتا ہے، وہاں لوگ آتے ہیں اپنی حاجتیں پوری کر کے جاتے ہیں، تم دن رات انہیں کی بارگاہ میں بیٹھتے ہو، ہم بے اولاد ہیں، کیا تم نے کبھی غوث پاک سے نہیں کہا کہ سرکار مجھے بھی اولاد چاہیے؟ تو صالح نے کہا کہ نہیں، میں تو جاتا ہوں حضور کی خدمت کرتا ہوں، واپس چلا آتا ہوں۔ تو بیوی نے مشورہ دیا، کبھی کبھی ہماری گھر کی عورتیں بھی بہت مفید مشورہ دیتی ہیں، اس لیے میں تمام بھائیوں سے جو شوہر ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کی ہر بات کو نظر انداز نہ کریں، اگر کہتی ہیں تو پہلے اس کو سنیں، سوچیں، غور کریں اور سمجھیں۔ تو مشورہ دیا بیوی نے کہ آپ جا کر کے کہیے کہ مجھے بھی اولاد چاہیے۔ حضرت صالح گئے اور جا کے غوث پاک کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا۔ سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب تمہاری تمنا ہے تو جاؤ، تمہارے یہاں ایک نیک لڑکا پیدا ہو۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ تمہارے یہاں ایک نیک لڑکا پیدا ہو۔ وہ چلے گئے واپس، تھوڑے دنوں کے بعد بیوی حمل سے ہوئی، اور اس کے بعد ان کے یہاں ایک بچی کی پیدائش ہوئی۔ کس کی؟ بچی کی۔ سرکار غوث پاک نے کیا دعا فرمایا تھا؟ نیک بیٹا ہو، اور پیدا ہوئی بیٹی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تب بھی بہت خوش تھے، آج کے جیسا نہیں ہے کہ بیٹی کسی کے یہاں پیدا ہوتی ہے تو چہرہ اتر جاتا ہے، ایسا مت سمجھو، بیٹیاں نعمت ہیں اور گھر کی برکت ہے۔ بے شک۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بیٹی سے پیار کرنا میرے آقا کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ کس کی سنت ہے؟ سرکار کی سنت ہے بیٹی سے پیار۔ خوشی خوشی بیٹی کو گود میں لے کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں آئے اور اس کے حضور آپ نے دعا فرمایا، دیکھیے میں صاحب اولاد ہو گیا ہوں، میرے یہاں یہ بیٹی پیدا ہوئی۔
سرکار غوث پاک نے سنا بیٹی پیدا ہوئی، واقعی بیٹی ہوئی تھی. آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ نیک بیٹا پیدا ہوگا. سرکار غوث پاک نے نگاہ اٹھائی، اس نومولود بچے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے غلام صالح سے فرماتے ہیں صالح غور سے دیکھو یہ بیٹی نہیں ہے بیٹا ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. بیٹی نہیں ہے بیٹا ہے. جب صالح نے غور سے دیکھا تو واقعی صالح کے یہاں جو بیٹی پیدا ہو گئی تھی غوث اعظم کی نگاہ سے اب وہ بیٹا بن چکا ہے. نگاہ ولی نے وہ تعظیم دیکھی بدلتی ہزاروں کی تعبیر. سبحان اللہ، بہت خوب. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ بیٹا. سبحان اللہ. شاید یہ کہتا ہے کہ پیران پیر ہے وہ، روشن ضمیر ہے وہ، ایک نظر میں بیٹی کو بیٹا بنا رہے ہیں. ایک نظر میں بیٹی کو بیٹا بنا رہے ہیں. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربانی غوث زمانی شہنشاہ لاسانی دل دل نورانی پیران پیر روشن ضمیر بڑے پیر میروں کے میر دستگیر ہم سب کے پیر سرکار غوث العظم الشیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی ثم بغدادی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب آج اس جشن غوث اعظم میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنی جاتی ہیں کہی جاتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج مختصر سے وقت میں آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے تعلق سے کچھ سماعت کیجیے اور اگر بچپن کے ذکر نے مہلت دی تو انشاءاللہ پھر بچپن تک بھی پہنچنے کی کوشش کریں گے حضرات. لیکن آئیے دیکھیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسے بزرگ ہیں کہ جن کے باپ بھی ولی، جن کے نانا بھی ولی، جن کی ماں بھی ولیہ، جن کی پھوپھی بھی ولیہ. ایسی شخصیت کا نام ہے سرکار غوث اعظم. آپ نے یہ سنا ہی ہے اور یہ بہت مشہور بات ہے کہ جب بیٹا نیک ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ماں باپ کا کچھ نہ کچھ ہاتھ ضرور ہوتا ہے. اس لیے کہ تربیت اور پرورش بھی کوئی چیز ہے. ہم اور آپ اپنی بچوں کی جیسی تربیت کرتے ہیں جیسی پرورش کرتے ہیں آگے چل کر کے ویسے ہی حالات بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. سرکار غوث اعظم کے والد محترم حضرت صالح جگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ سنا ہے بہت اچھے سے سنا ہے، بس خالی میں آپ کو یاد دلا کر کے آگے بڑھوں گا. ان کا عالم یہ تھا کہ یہ دن بھر جہاد کیا کرتے تھے، روزے سے رہا کرتے تھے، رات بھر اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے. سرکار غوث پاک کے والد پاک دن بھر جہاد روزے سے رہنا، رات بھر خدا کی عبادت. ایسے ہی ایک بار روزے سے ہیں دریا کے کنارے چلے جا رہے ہیں، افطار کا وقت قریب ہو رہا ہے اور روزہ کھولنے کے لیے پاس میں کچھ نہیں ہے. تھوڑی دور آگے گئے، افطار کا وقت بالکل نزدیک آ گیا، روزہ کھولیں تو کیسے کھولیں. اتنے میں سوچا کہ دریا کے کنارے چلیں، پانی پی کر کے روزہ کھول لیا. حضرت صالح آگے بڑھے، پانی سے روزہ کھولنا چاہ رہے تھے کہ سامنے سے ایک بہتا ہوا سیب آیا. آپ نے اس سیب کو اٹھایا اور بلا کچھ سوچے سمجھے، کیونکہ روزہ جب کھولنا رہتا ہے تو کتنی جلدی ہوتی ہے نا. اذان کی آواز آتی رہتی تب بھی ہم کھاتے رہتے، جبکہ حکم یہ ہے کہ اذان کے وقت کھانا پینا بند کر دینا چاہیے. مگر ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے بالکل نہیں. مگر یاد رکھو افطاری کر لو، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اسٹاپ ہو جاؤ، پھر تو دسترخوان آپ کا ہی ہے. تو آپ نے روزہ کھول لیا اسی سیب سے. جب روزہ کھل گیا، پانی پی لیے، مغرب کی نماز ادا ہو گئی، تب آپ نے سوچا کہ یہ
सेब कहाँ से आया, इस सेब का मालिक कौन है, मैंने इजाजत भी नहीं ली और फिर ये सेब से मैंने रोजा खोल दिया। बहुत परेशानी में मुब्तला नजर आने लगे। सरकार गौसे पाक जरा सोचिए, बिला इजाजत किसी के बाग का एक सेब, किसी के दरख्त का एक सेब खा लिया है, तब सोचने पर और समझने पर कैसी परेशानियों का इजहार कर रहे हैं। बिल आखिर तलाश करने लगे कि ये सेब आया कहां से। किनारे जाते जाते एक बाग नजर आया, उस बाग के अंदर घुसे और अंदाजा लगा लिया कि इसी बाग का एक सेब होगा। देखा नौकर चाकर मौजूद थे, पूछा बाग का मालिक कौन है। वाकया बताना मकसद नहीं है, क्योंकि आगे इससे बात जुड़ी है इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप लोग गौर से सुन रहे हैं ना, चाहता हूँ कुछ काम की बातें सुन लें, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और जी लगा के, और जी लगा के। इसलिए कि ये तो गौसुल आजम, और एक बार मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अब बोलते या हुसैन, या हुसैन, बोलते या गौस। मुहद्दिस अल-इतलाक हज़रत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जब तक मैं नहीं चाहता तब तक कोई मेरा नाम नहीं लेता। क्या गौसे पाक फरमाते हैं? बेशक। और ऐसे वैसे आलिम ने नहीं फरमाया, मुहद्दिस अल-इतलाक ने फरमाया, जिसको सब मानते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहता तब तक कोई मेरा नाम नहीं लेता। मालूम यह हुआ कि गौसे पाक की महफिल में बैठ के आपने गौसे पाक का नाम लिया है, तो गौसे पाक ने चाहा है कि सूरत के सुन्नी मुसलमान आज गौसे पाक का नाम ले ले, ताकि गौसे आज़म की गुलामी का सबूत हो जाए। बात समझ में आ रही मेरी? हाँ या ना बोलिए, समझ में आ रही है? तो नौकर चाकर से बाद में पूछे कि इसका मालिक कौन है। कहा कि मालिक वो सामने महल है और महल के बाजू में एक झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में रहते हैं। महल उनका ही है लेकिन महल नहीं रहते, महल छोड़ के उस झोपड़ी में रहते हैं। उस बाग के मालिक का नाम था हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह तआला। झोपड़ी में गए, दाखिल हुए, इबादत में मशगूल थे, फारिग हुए इबादत से, आपने सलाम किया। सलाम का जवाब दिया, पूछा नौजवान क्या बात है। अब्दुल्ला सोमई ने सरकार गौसे पाक के वालिद मोहतरम की पेशानी देख ली। पेशानी देख ली, अल्लाह वाले हैं, ये ऐसी निगाह रखते हैं कि इस निगाह में पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं। और अगर मुलाहिजा करना हो तो तारीख पलटो, इसी हिंदुस्तान की तारीख है। मुल्ला ताहिर रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं हमारे हिंदुस्तान में। ये उस दौर के आलिम हैं कि जिस दौर में हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आला हजरत से पहले के मुजद्दिद ये है, मुजद्दिद अल-फ़सानी, नाम सुना है आपने? उस दौर के बुजुर्ग हैं मुल्ला ताहिर रहमतुल्लाह ताला अलैह। और ये हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी के बच्चों को पढ़ाते थे। कौन? मुल्ला ताहिर। रोजाना घर में आते थे पढ़ाने के लिए। एक दिन मुल्ला ताहिर और हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी की मुलाकात हो गई। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने मुल्ला ताहिर को देखा और देखने के बाद में घर पहुंचे तो बच्चों से कहा, अपने बच्चों से, हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने कहा कि बेटे, जो तुम्हारे उस्ताद हैं मुल्ला ताहिर, इनकी पेशानी में बदबख्त लिखा हुआ है, इनकी पेशानी में बदबख्त लिखा हुआ है, पेशानी के बाहर नहीं अंदर। जब मुजद्दिद अल-फ़सानी ने फरमाया कि बच्चे तुम्हारे उस्ताद की पेशानी में बदबख्त लिखा हुआ है, दूसरे दिन जब मुल्ला ताहिर पढ़ाने आया तो बच्चों ने उस्ताद से कहा कि अब्बा हुजूर तो ऐसा ऐसा कह रहे थे कि तुम्हारे उस्ताद की पेशानी में बदबख्त लिखा हुआ है।
ملا طاہر حضرت مجدد الفسانی کے بہت زیادہ عقیدت مند تھے. فوراً پہنچے مجدد الفسانی کی بارگاہ میں، عرض کیا کہ حضور ابھی بچے کہہ رہے تھے کہ آپ نے فرمایا ان سے کہ میری پیشانی میں بدبخت لکھا ہوگا، حضور دعا فرما دیجئے کہ ملا طاہر کی بدبختی نیک بختی میں بدل جائے. اگر ملا طاہر بدبخت ہے تو نیک بخت ہو جائے، دعا فرما. حضرت مجدد الفسانی دعا فرمانے لگے، پروردگار ملا طاہر کی بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے، ملا طاہر کی بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے، ملا طاہر کی بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے. دعا فرماتے جاتے اور ان کی پیشانی کو دیکھتے جاتے، مگر دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل دعا کر رہا ہوں لیکن پیشانی میں وہی بدبخت لکھا ہوا ہے، وہ مٹ نہیں رہا ہے، وہاں نیک بختی کا نام و نشان نہیں ہے، وہی بدبختی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. مسلسل دعا کر رہے ہیں، دعاؤں کا اثر نہیں ہو رہا ہے. بالآخر حضرت مجدد الفسانی نے دعا فرمایا کہ اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب بندے غوث اعظم کے صدقے سے دعا کرتا ہوں تو ملا طاہر کی بدبختی کو نیک بختی میں تبدیل فرما دے. علماء بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی غوث اعظم کے نام کا وصیہ دیا گیا، ملا طاہر بدبختی سے نیک بخت بن گئے. اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. اور حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی دعا بارگاہ خدا میں قبول ہوئی. غوث اعظم کے تبسم سے نگاہ شیخ احمد سرہندی نے دیکھا، اسی نگاہ مرد مومن حضرت عبداللہ سومی نے دیکھی کہ جو آنے والا ہے